السلام علیکم فور کلاس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب مزے میں ہوں گے۔ بیٹا آج ہے 10 دسمبر اور جمعرات کا دن، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جمعرات ہے اور ہمارا فرسٹ سیکنڈ ٹرم کا سلیبس جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنی دہرائی کے سبق کو شروع کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیٹا ہمارا آج کا سبق ہے کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر۔ کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر آپ کا سبق ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ تو بیٹا اصل میں حقوق جو ہیں، حق کی جمع ہے جس کے معنی ہے منصب، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مراد وہ ذمہ داریاں جن کو پورا کرنے کے لیے دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں پر فرض کی ہوئی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو نبھائیں۔ اور بیٹا حقوق ہمارے پاس بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق ہیں۔ بندوں کے حقوق بھی خاص قسم کے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی معافی دے دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کسی صورت میں معاف نہیں ہوتے۔ تو بیٹے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ہے وَأَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، کہ صرف وہی اس کے لائق ہے جو اس کا تقوی اختیار کرے اور اس کے پاس بخشش کا اختیار ہے۔ جو شخص اس معاملے میں اپنے آپ کو پورا کرتا ہے وہ گویا تمام کائنات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اسی سے بخشش مانگنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور بندے کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اسی سے مغفرت یعنی مغفرت کی دعا کرے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے پروردگار کی نعمتوں کو خوب جان لو اور ان کے بارے میں تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں جو نعمتیں دی ہیں تم ان کو کس کس طرح پاتے ہو اور کس کس طرح استعمال کرتے ہو۔ تو بیٹا ہم جیسے ہی دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو ہمیں بے شمار نعمتوں کا حصول ہوتا ہے جنہیں ہم اس وقت تک تو نہیں جانتے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں احساس ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ہی ہم نے دنیا میں آنکھ کھولی تو ہمیں والدین کا پیار محبت اور ان کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں ان کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا تھوڑا سا تعارف تھا، جس کے بعد ہم اس کو کریں گے کہ اب ہمارے اس کے سوالوں کے جوابات آتے ہیں۔ کیا ہم نے اس کے سوالاتوں کے جواب کیا کرنے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 19 پر ہے، پارٹ ہے اس کا بی، اس کا جز بی ہے اور اس کا جز بے ہے، اور اس پر ہم ان سوالات کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، اور تیسرا سوال ہے ہمارے پاس خلیفہ سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آج کے 3 سوالات ہیں جو ہم لکھیں گے اور آپ نے بھی اس کو اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جیسے دن، رات، سورج، چاند، ستارے، پھل، پھول وغیرہ۔ تو بیٹا یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں آپ سب جانتے ہیں، اس کا کسی قسم کا نعم البدل نہیں ہے۔ ہم جتنی مرضی روشنی کر لیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دن کے سوا سکون نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، ہم جتنی مرضی لائٹنگ کر لیں، جتنے مرضی بلب لگا لیں، جتنے مرضی فانوس لگا لیں، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی ہے
چاند کی روشنی ہے، ستاروں کی روشنی ہے، اس کے نزدیک سب چیزیں مات پڑ جاتی ہیں۔ مسلسل کچھ دن اگر سورج نہیں نکلتا، ہم سورج کو نہیں دیکھتے، تو ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھل اور پھول جو ہیں، پھولوں سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سجایا ہوا ہے، اور پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے رس پیدا کیے ہیں جو ہمیں بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو بیٹا ان بے شمار نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین مخلوق یعنی اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے کہ ہم ان ساری نعمتوں کے حقدار ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے سوال کا آپ کا جواب ہو گیا۔ اب آپ کے پاس دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو بیٹا اتنی بے شمار نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان سے صرف ایک چیز مانگی ہے، جس کا دینے کے لیے ہمیں ہر وقت ہمہ تنگوش تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کبھی بھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے لیے کبھی بھی کوتاہی نہ برتیں۔ ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہمارے پاس سوال ہے خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ تو بیٹا خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ خلیفہ مطلب نائب، ایک سربراہ جو کہ ایک مملکت کو چلاتا ہے۔ خلیفہ جو ہے، خلافت کا دور تھا جب خلفائے راشدین جب دنیا میں آئے، تو ان کے 4 خلفائے راشدین کو اپنے اپنے دور کا جب سربراہ بنا دیا گیا، تو وہ ایک خلیفہ مقرر ہو گئے، یعنی کہ خلفائے راشدین خلافت سے منسلک ہے۔ اور ان خلفائے راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر، تیسرے عثمان غنی، اور چوتھے حضرت عمر اور حسن تھے۔ اور ان کو جب اپنی اپنی مملکت کی سربراہی ملی، تو وہ ایک خلیفہ یعنی نائب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس سوال کا جواب ہمارے پاس کیا آئے گا؟ خلیفہ سے مراد خلافت میں سربراہ مملکت کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ شریعت کے مطابق امت مسلمہ کے حاکم یا رہنما کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے 3 سوالات تھے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا، اور خلیفہ سے کیا مراد ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کی آج کی ڈائری ہوگی۔ اس ڈائری کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ صفحہ نمبر 19 پر جز ج کے جو ہم نے 3 سوالات کیے ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور کاپی پر لکھنا ہے، تاکہ آپ کو پیپر کے دنوں میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔